اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ واسطہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ دفن خزانے، جو خزانے چھپے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر ہونا یا ان کی طرف آپ کو اشارہ ملنا۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین کرام، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بہت سے پرانے ایسے گھر جو کہ پاک و ہند جس وقت اکٹھا تھا، جب یہ ہندوستان تھا، تو اس وقت لوگوں نے زمین کے اندر خزانوں کو دفن کیا تھا، اور آج بھی اکثر جگہ پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کسی نے جگہ کھودی اور وہاں سے اس کو ہانڈی ملی یا اس کو سکے ملے پرانے دور کے یا سونے کی کوئی ایسی اشیاء ملی۔ تو آج جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے، اس عمل کے کرنے والے کو باقاعدہ اشارات ملیں گے، خواب میں اس کو معلوم ہوگا کہ خزانے زمینی کہاں چھپے ہوئے ہیں، یا زمین میں کس حصے پر، کس جگہ پر یا کس گھر کے اندر خزانہ ہے یا نہیں، یا خالی افواہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یا تو اس کو خواب کے اندر اس کے جو موکلات ہیں جس پڑھائی کے، وہ اس کو خواب کے اندر آ کر اشارہ دیں گے کہ فلاں جگہ پر خزانہ جو ہے وہ دفن ہے، یا ظاہری طور پر جس وقت وہ اس ذکر کو کرے گا، پڑھائی کرے گا، تو اس کو اشارہ ملے گا، اس کے موکلات جو ہیں وہ اس کو القاح کر دیں گے کہ فلاں جگہ پر جو ہے فلاں گھر میں یا فلاں حصے میں یا اس گھر کے اس حصے کے اندر خزانے دفن ہیں، اور پھر وہ وہاں سے نکال سکتا ہے۔ ناظرین کرام، خزانے دفن جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر جنات کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، اور جنات کے بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ ان خزانوں پر آ کر ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ اس خزانے کو کوئی ایسے نکال نہ سکے۔ یہاں پر اکثر بزرگ عاملین یہ فرماتے ہیں کہ جو زمینی خزانے ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپ کو بہت سارے صدقات دینے پڑتے ہیں، اور پھر جا کر وہ خزانہ نکلتا ہے، اور اس میں بھی بندے کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اتنا آسان طریقہ نہیں ہے کہ زمینی خزانے آپ کو مل جائیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کو اشارہ بھی دے جائیں گے، اور دوسرا جب آپ عمل شروع کرنے لگیں گے یا اس جگہ کو کھودنا شروع کریں گے تو جن جنات کی وہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے وہ جنات اس خزانے کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور طرف منتقل کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی خزانہ ان کو پتہ چلا، مگر انہوں نے جب کھودا تو خزانہ نہیں ملا، تو اکثر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے، مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ جس جگہ پر خزانے دفن ہوں، اگر وہاں سے آپ خزانہ نکالنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں پر جو جنات جو اس خزانے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے کچھ صدقات ہوتے ہیں، وہ گائے، بکرا اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی شرائط رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ وہ وہاں پر ذبح کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے حصار کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ جگہ جب کھودتے ہیں تو آپ کو وہاں پر خزانے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے بھی پہلے، آپ نے پہلے اجازت حاصل کرنی ہے کسی روحانی اہل سلاسل بزرگوں سے۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں، نہیں تو آپ ہم سے بھی اس عمل کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ اجازت ہم آپ کو دیں یا کوئی اور دوسرے بزرگ آپ کو اجازت دیں، تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کو اس کا اصالِ ثواب پیش کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر بڑے خزانے آپ پر ظاہر نہ ہوئے تو اس عمل کی برکت سے آپ کو غیبی مدد
حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ غیبی مدد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے آپ کے لیے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی طرف مطلب مال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو اس طرح ہوگا کہ اگر بڑے خزانے ظاہر نہیں ہوتے تو آپ کی طرف مال کا آنا وہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف پڑھ کر اپنا حصار لگا کر آیت الکرسی پڑھ کر اور سورہ فاتحہ وغیرہ یا وجعلنا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور پھر اس کو آپ نے 40 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب تاجدہ اوننک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول اور آخر درود شریف پڑھ کر سو جائیں، یا اس کے موکلات آپ کو خواب میں آ کر بتائیں گے خزانہ کہاں پر ہے۔ جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو ظاہر میں بھی آپ اس نعت علی شریف کی برکت سے بہت سارے کام اور بھی لے سکتے ہیں۔ شرائط وہی ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کسی سے اجازت لازمی حاصل کرنی ہے، نہیں تو اس کی رجعت ہوگی، اور رجعت کی وجہ سے آپ کی حالت خراب ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں۔ ناظرین و سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی روحانی مسائل کا شکار ہیں جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے آستانے پر تشریف لا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں ہفتہ اور اتوار کے دن۔ اور اگر آپ کا آنا یہاں پر ممکن نہ ہو تو وایا واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا کر اس کا ایک معقول ہدیہ، وہ ہدیہ ہمیں دے کر اپنے تویزات اور باقی ترتیبات جو ہے وہ آپ وایا ٹی سی ایس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کریں گے، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا روحانی عمل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔